جی دوستو، کیا حسن اتفاق ہے کہ 5 اگست میں جو بنگلہ دیش میں جو تبدیلی آئی، آ، اس کے بعد سب سے پہلا جو ملک ہے جس کا دورہ بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم کر رہی ہے وہ پاکستان ہے۔ تو ہمیں بہت خوشی ہے کہ بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم آ رہی ہے، 13 اگست کو پہنچے گی اور پھر 21 اگست کو اس کا پہلا ٹیسٹ میچ ہوگا، ایک راول پنڈی میں اور پھر ایک کراچی میں۔ تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، اور ہم اپنے مہمانوں کو ویلکم کرتے ہیں۔ پاکستان بنگلہ دیش کا خیر خواہ ملک ہے، برادر ملک ہے، اور ہم نے ہمیشہ ہماری خواہش یہی رہی ہے کہ بنگلہ دیش کے لوگ ترقی کریں، وہاں خوشحالی ہو، امن ہو، اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں، میں ذاتی طور پہ امید کرتا ہوں کہ بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم جب پاکستان آئے گی تو ان کا بڑا والہانہ استقبال کیا جائے گا۔ جو ہماری میزبانی کی روایتیں ہیں ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے گا، برقرار رکھا جائے گا، اور انشاءاللہ گو کہ مجھے یہ خطرہ بھی لگا رہتا ہے کہ کہیں بھارت کو شرارت نہ کرے بنگلہ دیش کی ٹیم کے دورے کے دوران، لیکن میں کانفیڈنٹ ہوں کہ انشاءاللہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز وغیرہ سب اس پہ بھرپور اس ایسپیکٹ کو توجہ دے رہی ہوں گی۔ اس کے بعد یہ بھی دیکھیے کیا عجیب طرفہ تماشا ہے کہ اس وقت جو بھارت کی حکومت ہے وہ کنسرن ریز کر رہی ہے ہندو کمیونٹی جو بنگلہ دیش میں ہے۔ میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہوں گی 5 اگست سے پہلے اور 5 اگست کے بعد بھی، کچھ ہندو جو وہاں بنگلہ دیشی ہندو جو ہیں کچھ شاید گھر بھی جل گئے ہوں، کچھ مندروں کو بھی نقصان پہنچا ہو، اور یہ کسی طور بھی اس کو کنڈون نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن بھارت کس منہ سے یہ باتیں کرتا ہے، میری تو یہ سمجھ سے بالکل بالا تر ہے۔ کیا یہ جو ہیں اپنا بابا رام دیو اور ست گرو واسودیو، یہ جو لوگ ہیں، اور پھر بھارت کی جانب سے اگر آپ دیکھیے تو پرائم منسٹر مودی نے بھی اپنا جو مبارکباد کا پیغام دیا ڈاکٹر محمد یونس کو، اس میں بھی ہندو کمیونٹی کا ذکر کر دیا کہ جی ان کا ہمیں بڑی تشویش ہے۔ تشویش آپ کو ہوگی، لیکن پہلے آپ اپنے اندر تو دیکھیے، جب سے آپ تشریف لائے ہیں 2014 سے، جو آپ نے اپنے ملک میں اقلیتوں کے ساتھ کیا اس کا کون جواب دے گا؟ ہندوؤں کی تو آپ بات کرتے ہیں، میں بالکل مانتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی مائنورٹیز ہیں ان کو تحفظ ملنا چاہیے، ان کے جو حقوق ہیں جو آئین میں دیے گئے ہیں وہ پورے ملنے چاہیے، لیکن آپ کو یہ زیب نہیں دیتا، بی جے پی کے لوگوں، آر ایس ایس کے لوگوں، اور آپ کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی کیونکہ پچھلے 10 سالوں میں جو کچھ بھارت میں ہوا اور اس سے پہلے بھی جو ہوتا رہا ہے، آپ لوگوں نے جو مسلمانوں کے ساتھ کیا، جو عیسائیوں کے ساتھ آپ کر رہے ہیں مانی پور میں اور بہت سی جگہوں پہ، تو یہ تو بڑا واضح ہے کہ آپ لوگ جو ہیں آپ کا کوئی، میں سمجھتا ہوں کوئی گراؤنڈ نہیں ہے آپ کے لیے، کوئی چیز بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتی کہ آپ اس قسم کی باتیں کریں۔ تو گزارش یہی ہے کہ پہلے اپنے گھر میں دیکھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ابھی آپ نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا وقف بورڈ کا، وہی مسلمانوں کے خلاف آپ کیے جا رہے ہیں، تو کرتے رہیے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جو سلمان خورشید نے یا منی شنکر آئر نے یا جو ہیں سجن سنگھ ورما نے جو بات کہی ہے کہ جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا ہے وہ بھارت میں بھی ہو سکتا ہے، اور جس طرح وہاں ڈھاکہ میں وزیر اعظم کی رہائش پہ جس طرح لوگوں نے وہاں پہ آپ کہہ لیجئے کہ دھاوا بولا، وہ بھارت میں بھی ہو سکتا ہے، اور اب آپ سب لوگ سلمان خورشید کے پیچھے اور جو ہے سجن ورما کے پیچھے اور آئر صاحب کے پیچھے آپ لگ گئے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ وہ تو ایک آئیڈینٹیفائی کر رہے تھے کہ کس طرح یہ جو ہندوتوا ہے یہ بھارت کو اسی طرف دھکیل رہی ہے، اور جہاں پہ ایک فاشسٹ ریجیم بن گئی ہے۔ میڈیا کو آپ نے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، اس پر یہاں تک کہ سوشل میڈیا کو بھی آپ نے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ کوئی بات اگر کر لے کسی بھی پرائم منسٹر مودی کے خلاف، اس لیے تو اس کو گودی میڈیا بھی کہتے ہیں، تو یہ جو گودی میڈیا ہے بھارت کا، اور جو اس وقت حالات آپ لوگوں نے اقلیتوں کے لیے بنا رکھے ہیں۔ اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے، دیکھیے
اگر بنگلہ دیش میں کچھ ہوتا ہے فار دیٹ میٹر پاکستان میں بھی کچھ اقلیتوں کے خلاف ہوتا ہے تو اس میں حکومت کم از کم کمپلیسٹ نہیں ہوتی. اگر بنگلہ دیش میں بھی ہوا چلیے ایک بڑا ایک ایسا انقلاب تھا آپ کہہ سکتے ہیں جس میں بہت سی جانیں بھی ضائع ہوئیں لیکن بہرحال بنگلہ دیش کے لوگوں کو کامیابی ملی. اگر وہاں بھی ہوا تو ایک رو ہوتی ہے جس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے لیکن کم از کم گورنمنٹ کی سطح پہ تو ایسا کوئی اقدام نہیں ہے جو کہ ہوا ہو بنگلہ دیش میں بھی یا پاکستان میں بھی. آپ کے ہاں تو گورنمنٹ انکریج کرتی ہے امبولڈن کرتی ہے کہ جی ہاں آپ مسلمانوں کے خلاف ہی کام کیجیے. آپ کے سیاسی لیڈرز صبح شام مسلمانوں کے خلاف بیانات دیتے رہیں تو یہ بھی کوئی موازنہ نہیں ہے. ہمارے ہاں تو پھر صورتحال بہت بہتر ہے, بنگلہ دیش میں صورتحال بہت بہتر ہے. تو اس لیے تھوڑا سا کوئی شرم حیا ہی کر لیجئے. جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں تو ہمیں لگتا یہ ہے کہ آپ نہ جانے کس دنیا میں رہ رہے ہیں. پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کیجئے. بی جے پی اور آر ایس ایس کے لوگوں کو چاہیے کہ پہلے اپنے انٹروسپیکشن کریں اور اپنے آپ کو ٹھیک کریں. اپنے تعصبات ہیں مسلمانوں کے خلاف, اقلیتوں کے خلاف, وہ ذہنوں سے نکالیں. آپ کی تو بہت سی فالٹ لائنز ہیں اور سلمان خورشید صاحب اور سجن ورما صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ان پہ توجہ نہیں دی بلکہ اب ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ یہ امریکہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ ایک کرسچن کی ایک اسٹیٹ بنائی جائے بنگلہ دیش اور میانمار کے درمیان, اور یہ ہے سینٹ مارٹنز جو آئی لینڈ ہیں. اب ایک طرف تو آپ امریکہ کے ساتھ جھپیاں ڈال رہے ہیں, چائنا کے خلاف آپ محاذ آرائی کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ مل کر, اور دوسری طرف آپ یہ باتیں کریں. آپ کی بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی اس وقت. ایکچولی بھارت کی جو فارن پالیسی ہے نا دیٹ از آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیز گون اور آئے, اور اس میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی. دے ہیو بیکم رڈرلیس. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کریں تو کیا کریں. چائنا تو سب سے بہتر جو بات ہے نا وہ آپ کو یہی کرنی چاہیے. ایک طرف جو آپ کا خیال ہے کہ آپ اپنے چھوٹے ہمسایہ پڑوسی ممالک کو بلی کر سکیں گے تو یہ خیال ذہن سے نکال دیجئے, وہ اب ممکن نہیں ہے. دوسری طرف آپ کو چاہیے کہ جو اپنے نیبرز کے ساتھ کانفلکٹس ہیں, جو آپ چاہتے ہیں کہ زمینیں لیں ان سے, یہ بند کر دیجئے. یہ آپ کو نہیں ہونے والا, چاہے وہ نیپال ہو, چاہے وہ بھوٹان ہو, مالدیوز ہو, یہ آپ باتیں چھوڑ دیجئے اب. اور پھر دوسرا پاکستان کے ساتھ جموں اور کشمیر کا تنازع حل کیجئے. وہ جو آپ نے کوششیں کی وہ بھی اب انشاءاللہ بیک فائر کریں گی. اور پھر چین کے ساتھ اپنے مسائل حل کیجئے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بس آپ ہر طرف سے کھیلنا چاہیں. وہ زمانے ختم ہو گئے کولڈ وار کے, جب آپ نے ہر طرف سے ایڈوانٹیج لیا. اب نیا زمانہ ہے, لوگ بہت کچھ سمجھتے جانتے ہیں. تو اب آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. اور بی جے پی کو اور وزیر اعظم مودی صاحب کو میرا تو یہی پیغام ہے کہ اپنی خود انٹروسپیکشن کریں رادر دین دھمکیاں دینا شروع کر دیں آپ بنگلہ دیش کو. تھینک یو ویری مچ.